مدینہ میں اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ شرجیل بن عمرو غسانی کیسر روم کا باز گزار تھا۔ اس خبر سے مسلمانوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ محض ایک قتل نہیں بلکہ جنگ کی کھلی دعوت تھی۔ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے 3000 مجاہدین کا ایک مختصر لشکر تیار کیا۔ لشکر کی قیادت نوجوان صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو لشکر کی کمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح قیادت کریں گے۔ جب یہ لشکر شام کی سرحد موتا کے مقام پر پہنچا تو مقابلہ کرنے کے لیے روسی سلطنت کا 2 لاکھ کا ٹیڈی دل لشکر سامنے کھڑا تھا۔ موتا کے میدان میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو زمین لرز اٹھی۔ کہاں 3000 اور کہاں 2 لاکھ۔ انسانی عقل کہتی تھی کہ یہ خودکشی ہے۔ جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لشکر کی کمان حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کے اندر تک چلے گئے۔ لڑتے لڑتے آپ کا ایک بازو تلوار سے کٹ گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ میں پرچم تھام لیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا لیکن آپ نے پھر بھی اسلامی پرچم گرنے نہ دیا اور شہید ہو گئے۔ اسلامی پرچم حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا لیکن تھوڑی دیر بعد آپ بھی شہید ہو گئے۔ اسلامی پرچم زمین پر گرنے ہی والا تھا۔ ایک صحابی تیزی سے لپکے اور پرچم سنبھال لیا اور اعلان کیا کہ آپ اپنا سالار چن لیں۔ تمام مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن وہ کر دکھایا جو رہتی دنیا تک جنگی ماہرین کو حیران کرتا رہے گا۔ انہوں نے اپنی تلوار اس بے جگری سے چلائی کہ جس طرح منہ کیا دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اس دن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی۔ لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دونوں اطراف کی فوجیں تھک گئی تھیں، اس لیے جنگ میں رات کا وقفہ ہے۔ صبح ہوئی، جنگ کا نعرہ بجا، فوجیں ترتیب میں آ گئیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو پھیلا دیا۔ انہوں نے راتوں رات اپنے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ کے مقام پر لے آئے۔ کلب کے آگے والے دستوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے لے آئے۔ آپ خود گھومتے پھرتے لڑ رہے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آپ نے پیغام پہنچانے کے لیے مجاہدین مقرر کر دیے تھے تاکہ آپ کا ہر حکم آخری کونے تک بر وقت پہنچے۔ آپ جس طرف حملہ آور ہوتے دشمن کی صفوں کو چیر کر رکھ دیتے تھے۔ دشمن حیران تھا اور سمجھ بیٹھا کہ مدینہ سے مزید کمک پہنچ گئی ہے۔ رومیوں کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ہوشیاری سے لڑتے لڑتے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا اور رومیوں کو لگا کہ یہ کوئی جال ہے۔ وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے اور یوں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مختصر سے لشکر کو 2 لاکھ کے حصار سے نکال کر بحفاظت مدینہ لے آئے۔